ट्रेन का सफर। अहमद एक गैर मामूली हद तक खूबसूरत नौजवान था। तेज नैन नक्श, लंबा कद और मजबूत जबड़ा, सीधे स्याह बाल जो माथे पर बिखर कर उसकी शख्सियत को और भी दिलकश बनाते थे। वो चलता था तो जैसे हवा खुद रुक कर उसी देखती थी। बात करता तो लहजे में ऐसी नरमी होती कि सामने वाला पल भर में मुतमईन हो जाता। मगर असल हुस्न उसकी आंखों में था। गहरी भूरी आंखें जिसमें अजीब सी शराफत, हल्की सी उदासी और छुपी हुई नकाब पोश सी तन्हाई साफ दिखाई जा सकती थी। ऐसी हुस्न की वजह से अक्सर लोग उसकी तरफ खींचते, लेकिन वो खुद ज्यादा किसी से घुलता नहीं था। बस अपनी दुनिया में रहने वाला, खामोश और गहरी सोचों का आदमी। उस दिन जब उसने लंबा कोट पहना, अपना बैग उठाया और लाहौर जाने वाली ट्रेन के लिए प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंचा, तो सुबह की हल्की सी खूनगी उसके चेहरे को और भी निखार रही थी। उसके कदम धीरे धीरे चलते हुए डब्बे की दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही वो ट्रेन में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी नए बाप की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। उसकी टिकट के मुताबिक उसकी सीट विंडो वाली थी, मगर जब वो अपनी जगह पहुंचा तो वहां एक लंबे कद का दूसरा लड़का बैठा हुआ था। जान, जिसके हाथ में किताब थी और हेडफोन कानों में लगे थे, वो अपने में मुकम्मल तौर पर गुम था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, माफ कीजिए, ये मेरी सीट है। जान ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें नीली मायर बुरी थी, जो एक पल के लिए अहमद के चेहरे पर उस तरह रुकी जैसे उसे गैर अरादी तौर पर देखने पर मजबूर कर दिया हो। फिर वो मुस्कुराकर बोला, ओह सॉरी, मैं गलती से बैठ गया, मेरी तो ऊपर वाली बर्थ है, आप बैठ जाएं। मगर जैसे ही अहमद ने सीट संभाली तो ट्रेन के इंचार्ज खातून आ गई और बताया कि किसी इंतजामी गलती की वजह से जान की बर्थ किसी और को दे दी गई है और अब वो अहमद के सामने वाली बुकिंग सीट पर बैठेगा। दोनों ने एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखा, जैसे किस्मत खामोशी से उनका हाथ पकड़कर एक दूसरे के करीब ला रही हो। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर मनाजिर दौड़ने लगे और डब्बे में हल्का सा झटका लगा तो जान के हाथ में पकड़ी चादर नीचे गिर गई। अहमद ने झुक कर उठाई और तब दोनों को पता चला कि जान की अपनी चादर साथ नहीं आई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, लगता है मैं भूल आया हूँ, ठंड ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। अहमद ने अपनी एक मोटी चादर उसकी तरफ बढ़ा दी। आप चाहे तो ये रख ले, मेरे पास स्वेटर भी है। जान ने पहले इनकार किया, मगर फिर ठंड के झोंके ने उसे मजबूर किया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चादर लपेट कर बोला, शुक्रिया, आप वाकई अच्छे आदमी हैं। और यहीं से उन दोनों के दरमियान वो पहली नरम सी लकीर खींची, जैसे लोग कभी कभी दोस्ती कहते हैं और कभी कुछ और। ट्रेन में घंटों सफर करते हुए वो बातें करने लगे, जिंदगी, ख्वाबों, टूटे हुए दिनों, अधूरे मौसमों की बातें। अहमद ने बताया कि वो फोटोग्राफी करता है, रोशनी और खामोशी को तस्वीरों में कैद करना उसका शौक है। जान ने बताया कि वो लिखारी है, जज्बात को लफ्जों में बंधने की कोशिश करता है। दोनों हंसे, दोनों खामोश हुए और कभी कभी दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लेते, जैसे अंदर कहीं कोई ऐसी हल्की सी लर्जिश उठती हो जैसे अल्फाज नहीं पकड़ सकते। ट्रेन जब एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो आसमान पर बादल छा चुके थे, बूंदे पड़ने लगी। अहमद ने कहा, चाय पियोगे? यहाँ की मशहूर है। जान ने फौरन हाँ कर दी। बाहर निकलती ही ठंडी हवा के झोंके ने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी, छज्जा कम था, मगर इतना जरूर था कि वो भीगे बगैर खड़े रह सके। स्टेशन का माहौल अलग ही दुनिया लग रहा था। बारिश की महक, चाय की भाप, गुजरने वाले मुसाफिरों के कदम और दोनों की नजरें जो बार बार एक दूसरे से मिलकर रुक जाती थी, जैसे दिल अपने आप एतराफ करने लगे हों। यह मुलाकात आम नहीं। चाय वाला 2 कप रख गया। अहमद ने कप थामा तो भाप सीधी उसके चेहरे पर उठती हुई जान की आंखों में जा ठहरी। जान ने कहा, तुम जानते हो, मुझे लगता है ये सफर मैं कभी नहीं भूलूंगा। अहमद ने एक पल के लिए उसे देखा, गहरी खामोश मगर जज्बात से भरी नजर के साथ, और बोला, कुछ सफर इंसान की जिंदगी की मोड़ बदल देते हैं, शायद ये उनमें से एक है। वो दोनों बारिश के छींटों को देखते रहे, चाय पीते रहे और जब ट्रेन की सीटी बजी तो एक अजीब सी खलश ने दोनों के दिलों को छू लिया, जैसे वो नहीं चाहते थे वापस जाना, जैसे इसी स्टेशन पर वक्त रुक जाए, मगर सफर रुक नहीं सकते। वापस डब्बे में आकर वो दोनों खामोश हो गए, मगर यह खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे हर बात कही जा चुकी हो, जैसे दिल एक दूसरे की धड़कन को सुन रहे हो। रात गहरी होगी, ट्रेन की रफ्तार नरम पड़ी और डब्बे में मदम रोशनियां जल रही थी। जान चादर में लिपटा हुआ थोड़ा सा अहमद के करीब आ बैठा, फिर बोला,
اگر میں کچھ کہوں برا تو نہیں مانوگے؟ احمد نے نرمی سے کہا۔ نہیں نہیں کہو، جان نے آہستہ سے کہا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں بہت سی کہانیاں ہیں اور شاید میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ احمد نے دھیرے سے اپنا رخ موڑا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم پہلے لکھاری ہو، پھر مسافر، اور اب شاید کچھ اور بھی۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی پہلی جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ٹرین مسلسل اپنے سفر میں تھی اور ان کے دل ایک دوسرے کے۔ آخر کار صبح ہوئی، لاہور کا اسٹیشن قریب تھا، ٹرین رکی، پلیٹ فارم پر رش تھا، مگر دونوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دنیا دھندلی ہے اور واضح صرف وہ دو ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ جان نے اپنا بیگ اٹھایا مگر جانے سے پہلے رکا۔ اگر میں کہوں کہ یہ سفر ختم نہیں ہونا چاہیے، احمد نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ سفر ختم نہیں ہوتے جان، صرف راستے بدلتے ہیں، اور شاید ہمارا راستہ اب ایک ہے۔ پھر دونوں نے پہلی بار ہاتھ ملایا، وہ ہاتھ جو چند لمحوں کے لیے چھو کر بھی دل کی دھڑکنوں کو بدل دیتا ہے۔ بارش پھر ہلکی ہلکی شروع ہو گئی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پتہ ہے بارش ہمیشہ نئے آغاز کی علامت رہتی ہے۔ جان نے مسکرا کر جواب دیا، پھر تو آج سے آغاز رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں چائے کے ایک چھوٹے سے کھوکے پر جا بیٹھے جہاں گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بارش چپ چپ کر برس رہی تھی اور دو دل ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لاہور اسٹیشن کی صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی، ہوا میں رات کی نمی باقی تھی اور بارش کی خوشبو جیسے ہر اینٹ، ہر سڑک، ہر انسان پر ہلکا سا لمس چھوڑ رہی تھی۔ احمد اور جان پلیٹ فارم کے کنارے چائے کے کھوکے پر بیٹھے تھے، مگر دونوں کے درمیان ایسی خاموشی تھی جو بولا کرتی ہے، وہ خاموشی جس میں لفظ کم اور احساس زیادہ ہوتا ہے، وہ خاموشی جو دلوں کے اندر کسی بے نام دھڑکن کو جگہ دیتی ہے۔ جان اپنی کپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھا تھا، وہ بار بار احمد کو دیکھتا اور پھر نظریں ہٹا لیتا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ چن نہیں پا رہا تھا۔ احمد بھی اس کی ہر حرکت محسوس کر رہا تھا، مگر وہ بھی چپ تھا، جیسے دونوں دلوں کے اندر جو بارش چل رہی تھی وہ انہیں ایک عجیب سی نرمی، عجیب سی کمزوری دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جان نے آہستہ سے کہا، احمد کیا تم نے کبھی کسی سے پہلی بار مل کر محسوس کیا ہے کہ جیسے وہ تمہاری زندگی میں پہلے تھا؟ احمد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں بے شمار سوال تھے، بے شمار جواب بھی۔ ہاں، کبھی کبھی انسان کسی سے ملتا نہیں، پہچان لیتا ہے۔ جان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، پھر تم نے مجھے پہچانا؟ احمد کے دل میں جیسے کوئی نرم سا پھول کھل گیا۔ ہاں، اس لمحے سے جب تم نے اپنی چادر مجھ سے لے لی تھی، اس سے پہلے بھی شاید۔ جان نے اپنے کپ کے کنارے پر انگلی پھیری، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، جیسے کوئی فیصلہ کرنے کے قریب ہو۔ احمد، میں سفر کرنے والا انسان ہوں، شہروں سے شہروں تک، لوگوں سے ملنے والا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس رک جانا چاہیے، جن کی موجودگی انسان کی بے ترتیب اندر کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور تم ان میں سے ہو۔ احمد کا دل ہلکا سا ہل گیا، اس نے دھیرے سے اپنا کپ رکھ کر کہا، جان، ہر شخص وہ نہیں کہتا جو محسوس کرتا ہے، مگر تم کہہ دیتے ہو، اور شاید یہی تمہیں خطرناک بھی بناتا ہے اور خوبصورت بھی۔ جان یہ سن کر خاموش ہو گیا، اس نے گہرا سانس لیا اور بارش کی طرف دیکھنے لگا۔ لمحے گزرتے رہے، پھر اچانک اس نے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا۔ مجھے ایک جگہ جانا ہے، ایک میٹنگ ہے، شاید 3 گھنٹے کا کام ہے، لیکن میرا دل، اس کے الفاظ رک گئے، جیسے زبان نے کہنے سے انکار کر دیا ہو کہ وہ احمد کو چھوڑ کر جانے سے ڈر رہا ہے۔ احمد نے تھوڑا سا آگے ہو کر پوچھا، جان تم ڈر رہے ہو؟ جان نے آہستہ، بہت آہستہ سر ہلایا۔ ہاں، ڈر رہا ہوں، اس احساس سے، اس وابستگی سے، اس بات سے کہ شاید 3 گھنٹے بعد تم یہاں نہ ہو، یا تم بدل جاؤ یا میں۔ احمد نے پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں بدلتا جان، لوگ بدل جاتے ہیں مگر احساس نہیں، اور جو سچ ہو وہ کبھی بدلتا نہیں۔ جان کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے روک لیا۔ وہ اٹھا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، میں جا رہا ہوں، لیکن اگر تم چاہو، اگر تم واقعی چاہو تو میں واپس آ جاؤں گا تمہارے لیے۔ احمد کو پہلی بار لگا جیسے اس کے اندر کچھ پگھل کر بہہ رہا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، واپس آنا، ورنہ یہ سفر ادھورا رہ جائے گا۔ جان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا مگر چھوا نہیں، بس فضا میں چھوڑ دیا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو کہ وہ اس احساس کو چھو سکتا ہے یا نہیں۔ احمد نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا دی، دونوں کے ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے چھوئے، اور پھر جان نے جلدی سے پلٹ کر کہا، 3 گھنٹے، اور اگر میں نہ آیا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، ہاں تو تم آؤ گے، کیونکہ کبھی کبھی قسمت انسان کو خود واپس کھینچ لاتی ہے۔ جان چلا گیا،
احمد وہیں بیٹھا رہا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، اسٹیشن پر لوگوں کی آواز بھی آتی رہی، مگر احمد کے کانوں میں صرف ٹرین کے سفر کی آواز گونجتی رہی۔ جان کی ہنسی، اس کی آنکھیں، اس کا وہ جملہ، تمہاری آنکھوں میں کہانیاں ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک ایک منٹ جیسے ایک ایک سال بن کر بیتتا رہا۔ گھڑی کی سوئیں احمد کو بے چین کرتی جا رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے نہیں دیکھا، نہ پلیٹ فارم چھوڑا، نہ کھوکھی کی بینچ۔ 3 گھنٹے پورے ہوئے، پھر 3 گھنٹے گزر گئے، پھر آدھا گھنٹہ اور، مگر جان نہیں آیا۔ احمد نے پہلی بار اپنے اندر ایک لرزتا ہوا درد محسوس کیا، جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر کہیں چھوٹا سا چراغ بجھا دیا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور بارش کے قطروں کو چہرے پر گرتے محسوس کیا۔ شاید میں غلط تھا، وہ خود سے بولا۔ اگر اگلی ہی لمحے پیچھے سے ایک بھاگتی ہوئی آواز آئی، احمد رک جاؤ! وہ پلٹا۔ جان سانس پھولے، کپڑے بھیگے، ہاتھ میں فائل اور آنکھوں میں وہی خوف جیسے وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، مجھے دیر ہو گئی ہے، مگر میں آیا ہوں کیونکہ میں وہ سفر نہیں چھوڑ سکتا جو تم سے شروع ہوا ہے۔ احمد کے دل میں جیسے ساری اداسی بہہ گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور جان کی طرف بڑھ کر کہا، اب سفر ختم نہیں ہوگا، چاہے راستہ کوئی بھی ہو۔ جان نے قدم آگے بڑھائے۔ بارش کے قطروں کے درمیان کھڑے دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش رہے۔ پھر جان نے تیری سے کہا، اب اگر میں کہوں کہ میں روکنا چاہتا ہوں یہی تمہارے ساتھ تو؟ احمد نے مسکرا کر کہا، تو بارش ہمارے لیے بھیگی زمین نہیں، نیا آغاز بن جائے گی۔ اسٹیشن پر لوگ آ رہے تھے، ٹرینیں چل رہی تھی، سیٹیاں بج رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان صرف ایک جملہ باقی رہ گیا۔ سفر جو ٹرین سے شروع ہوا تھا اب دلوں کے راستوں پر آگے بڑھنے والا تھا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے، چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔